الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ علی وائس کے سننے والے معزز سامعین، السلام علیکم۔ قیامت کی نشانیاں اسلام میں ایک اہم موضوع ہے جس پر احادیث میں کئی پیشن گوئیاں کی گئی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی امت کو ان نشانیوں کے بارے میں آگاہ کیا تاکہ وہ آخرت کی تیاری کر سکیں اور آنے والے فتنوں اور آزمائشوں سے بچ سکیں۔ ان نشانیوں کو سمجھنا نہ صرف ایک مسلمان کے ایمان کو تازہ کرتا ہے بلکہ اسے یہ بھی یاد دلاتا ہے کہ دنیا عارضی ہے اور آخرت کی تیاری ہی اصل مقصد ہے۔ قیامت کی نشانیاں۔ قیامت کی نشانیاں دو اقسام میں تقسیم کی جاتی ہیں۔ نمبر 1، چھوٹی نشانیاں۔ یہ وہ واقعات ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثیت سے لے کر قیامت کے وقوع پذیر تک ظہور پذیر ہوں گے۔ ان میں معاشرتی بگاڑ، اخلاقی انحطاط، علم کا اٹھ جانا، جھوٹ کی کثرت اور حق کی راہ سے بھٹکنا شامل ہیں۔ نمبر 2، بڑی نشانیاں۔ یہ وہ بڑی نشانیاں ہیں جو قیامت سے بالکل قریب وقت میں ظاہر ہوں گی۔ ان نشانیوں کا ظہور اس بات کی نشاندہی کرے گا کہ قیامت بہت قریب ہے۔ ان میں امام مہدی کا ظہور، دجال کا خروج، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول، یجوج مجوج کا حملہ، سورج کا مغرب سے طلوع ہونا اور دعوت الارض کا خروج شامل ہیں۔ ہندو خاتون کی مدینہ آمد۔ ایک عجیب واقعہ۔ حال ہی میں ایک غیر مسلم ہندو خاتون کی مدینہ منورہ کی زیارت کی خبر نے دنیا بھر کے مسلمانوں میں حیرت پیدا کر دی۔ اسلامی دنیا کے مرکز یعنی مدینہ میں کسی غیر مسلم کا داخلہ اور پھر اس کا خوشی سے اس مقدس شہر کی زیارت کرنا ایک منفرد واقعہ ہے۔ اس واقعے کو مختلف زاویوں سے دیکھا جا رہا ہے۔ کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ یہ ایک نشاندہی ہے کہ غیر مسلموں کے دل بھی اسلام کی روشنی سے منور ہو رہے ہیں، لیکن جہاں پر سوال یہ ہے کہ کیا یہ واقعہ واقعی قیامت کی نشانیوں میں سے ایک ہے؟ حدیث اور پیشن گوئیاں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث کے مطابق عربوں کے اندر تبدیلیاں آئیں گی اور غیر مسلم اقوام ان پر قابض ہوں گی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قیامت اس وقت تک نہیں آئے گی جب تک عربوں کی زمینیں ہری بھری اور بغات نہ بن جائیں۔ مسلم۔ آج ہم مدینہ منورہ جیسے مقدس شہر میں غیر مسلموں کی آمد دیکھتے ہیں تو یہ سوچنے پر مجبور ہوتے ہیں کہ آیا یہ حدیث کی پیشن گوئیوں میں سے ایک ہے؟ کیا یہ اس بات کا اشارہ ہے کہ عربوں کی سرزمین میں تبدیلیاں آ رہی ہیں اور غیر مسلم اسلام کی طرف مائل ہو رہے ہیں؟ یا یہ اس بات کی نشاندہی ہے کہ دنیا تیزی سے قیامت کے قریب جا رہی ہے؟ عربوں کے بارے میں پیشن گوئی۔ ایک اور حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قیامت اس وقت تک برپا نہیں ہوگی جب تک کہ عرب کے بدو بڑے بڑے محل نہ بنا لیں اور ایک دوسرے پر فخر نہ کریں۔ صحیح بخاری۔ آج اگر ہم عرب ممالک خاص طور پر سعودی عرب، دبئی اور قطر وغیرہ کو دیکھیں تو معلوم ہوتا ہے کہ وہاں بڑے بڑے محلات، اونچی عمارات اور تعمیری ترقی بہت تیزی سے ہو رہی ہے۔ یہ سب کچھ قیامت کی ایک بڑی نشانی کی طرف اشارہ کر رہا ہے۔ مدینہ میں غیر مسلموں کا داخلہ۔ ایک اور پیشن گوئی کے مطابق مدینہ منورہ میں غیر مسلموں کا داخلہ اور اس کے ارد گرد کے علاقہ غیر مسلم اقوام کے قبضے میں ہوگا۔ مدینہ منورہ ہمیشہ سے مسلمانوں کا مقدس مقام رہا ہے اور حدیث میں آیا ہے کہ قیامت کے قریب ایک وقت ایسا آئے گا جب مدینہ کے باشندے اسے چھوڑ کر چلے جائیں گے اور یہ ویران ہو جائے گا۔ یہ واقعہ اس بات کی طرف بھی اشارہ کرتا ہے کہ مدینہ جیسے مقدس شہر میں غیر مسلموں کا آنا قیامت کی نشانیوں میں سے ہو سکتا ہے۔ تاہم اس کا ایک دوسرا پہلو بھی ہے کہ شاید یہ غیر مسلم خاتون ہدایت پانے کے لیے مدینہ آئیں اور بعد میں اسلام قبول کریں۔ یہ اللہ کی مرضی ہے کہ کس کو ہدایت دے اور کس کو گمراہی پر چھوڑے۔
اسلام کی حقانیت کی نشانی۔ غیر مسلموں کا مقدس مقامات کی طرف مائل ہونا اسلام کی حقانیت کی دلیل بھی ہے۔ یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ اسلام اپنے حقیقی پیغام کے ذریعے دنیا بھر کے دلوں کو فتح کر رہا ہے۔ اگرچہ غیر مسلموں کا مدینہ میں داخلہ کسی کے لیے حیرت انگیز ہو سکتا ہے، لیکن ہمیں اس واقعے کو وسیع تر تناظر میں دیکھنے کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا، جب اللہ کی مدد اور فتح آئے اور تم دیکھو کہ لوگ اللہ کے دین میں جوک در جوک داخل ہو رہے ہیں۔ سورۃ النصر۔ یہ آیت اس بات کی نشاندہی کرتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کا دین ہر جگہ پھیل رہا ہے اور اس کی حقانیت دنیا بھر کے لوگوں کے دلوں کو متاثر کر رہی ہے۔ اس لیے ہمیں ہندو خاتون کے مدینے آنے کو قیامت کی نشانیوں کے تناظر میں بھی دیکھنا چاہیے۔ عربوں کی حالت۔ عربوں کے بارے میں ایک اور حدیث میں آیا ہے کہ عربوں کی تعداد کم ہو جائے گی، ان کی قیادت غیر عرب کے ہاتھ میں چلی جائے گی اور وہ اپنی شناخت کھو بیٹھیں گے۔ ترمذی۔ آج عرب ممالک کی موجودہ صورتحال کو دیکھیں تو معلوم ہوتا ہے کہ ان کی طاقت اور شناخت دونوں کمزور ہو چکی ہیں۔ ان کی سرزمینیں مختلف قوتوں کے زیر اثر آ چکی ہیں اور ان کا داخلی نظام بھی بیرونی طاقتوں کے اثر و رسوخ کے تابع نظر آتا ہے۔ اگرچہ یہ علامات قیامت کی نشانیوں کی جانب اشارہ کرتی ہیں، لیکن ان کا وقوع پذیر ہونا ہمیں متنبہ کرتا ہے کہ ہمیں اپنے ایمان کو مضبوط کرنے اور اسلام کی حقیقی روح کو زندہ کرنے کی ضرورت ہے۔ مدینہ کی خاص حیثیت۔ مدینہ منورہ اسلامی تحریک کا مرکز اور مسلمانوں کے لیے سب سے مقدس مقامات میں سے ایک ہے، جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری آرام گاہ ہے اور یہاں سے اسلام کی حقیقی روح کا آغاز ہوا۔ مدینہ کی زیارت کرنا ہر مسلمان کی خواہش ہوتی ہے، لیکن غیر مسلم کا اس مقدس شہر میں آنا اور پھر اس شہر کی زیارت کرنا ایک منفرد واقعہ ہے جو قیامت کی نشانیوں کی جانب اشارہ کرتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت اس وقت تک نہیں آئے گی جب تک عرب کے لوگ بڑے بڑے عمارتیں نہ بنائیں اور ان پر فخر نہ کریں۔ آج ہم عرب ممالک میں تعمیری ترقی اور بلند عمارتیں دیکھتے ہیں۔ یہ سب اس بات کی طرف اشارہ کرتے ہیں کہ قیامت کے قریب آنے کی علامات ظاہر ہو رہی ہیں۔ غیر مسلموں کے اسلام کی طرف مائل ہونے کی نشانی۔ مدینہ منورہ میں غیر مسلم خاتون کی آمد ایک اور زاویے سے بھی قابل غور ہے۔ ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس واقعے کی ایک نشانی بنا کر غیر مسلموں کے لیے ہدایت کا راستہ کھولا ہو۔ آج دنیا بھر میں کئی غیر مسلم اسلام قبول کر رہے ہیں اور یہ اسلام کی حقانیت کی ایک بڑی دلیل ہے۔ نتیجہ: ہندو خاتون کی مدینہ آمد کو قیامت کی نشانیوں کے تناظر میں دیکھنا ضروری ہے، لیکن ہمیں یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ اللہ کے علم کے مطابق ہر چیز اپنے وقت پر ہوتی ہے۔ قیامت کی نشانیوں کا مقصد ہمیں متنبہ کرنا ہے کہ ہم آخرت کی تیاری کریں، اپنے ایمان کو مضبوط کریں اور اللہ کی رضا کے لیے زندگی بسر کریں۔ اللہ تعالی ہمیں صحیح راستے پر چلنے اور قیامت کی نشانیوں سے عبرت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ تو دوستوں، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔